السلام علیکم فرسٹ شیئر۔ آج ہم حصہ نظم اپنا شروع کریں گے۔ حفیظ جلندری کی نظم ہم نے ہلال استقلال پڑھنی ہے۔ ہلال استقلال اس نظم میں حفیظ جلندری نے پاکستانی پرچم کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے شاعر قومی اتحاد استحکام کی بات کی ہے کہ یہ فتح ہمیں شہیدوں اور غازیوں کی قربانیوں اور محنت و جد و جہد سے حاصل ہوئی۔ خالد بن ولید کا حوصلہ، امام حسین کا صبر، محمد بن قاسم کی بہادری اور طارق بن زیاد کا ولولہ اور محمود غزنوی جیسی شخصیات جو ہیں انہوں نے ان بت شکنوں کی جیسی عظیم روایات کی جتنے ختم کیا، ان کی بنیاد ڈالی اور ان کی علامت تھی وہ پاکستانی پرچم ہے۔ یہ پاکستان کے قیام کی عظمت کی دلیل کی نشانی ہے۔ اس نظم میں شروع کرتے ہیں ہم اپنی نظم کو۔ یہ استقلال کا پرچم ہے، استحکام کا پرچم، شہیدوں غازیوں کے ہاتھ سے انعام کا پرچم۔ استقلال کا مطلب مستقل مزاجی کا، دلیری کا، استحکام مضبوطی اور پائیداری کا۔ یہاں پر حفیظ جلندری بتاتے ہیں کہ جس طرح وطن سے محبت ہر انسان جو ہے وہ کرتا ہے، اسی طرح وہ بھی حفیظ جلندری بھی پاکستانی پرچم سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اور اس نظم کے اندر جو ہے وہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارا پرچم خود مختاری، آزادی، مضبوطی، استحکام اور استقلال کی علامت ہے۔ یہ پرچم ہمارے ہونے کی دلیل ہے، آزادی کا امین ہے اور یہ آزادی کے لیے بہت سے لوگوں کی جد و جہد کا نتیجہ ہے جنہوں نے اس کی آزادی کی خاطر اپنی جانوں تک کی قربانی دے دی۔ یہ غازیوں اور شہیدوں کی جانثاریوں اور کوششوں کا انعام ہے اور پاکستان کے وجود اور قیام کا نشان ہے۔ اگلا شعر ہے، ہلالی خنجر انگشت شہادت کا اشارہ ہے، یہ سیف اللہ کا پرتو فلک پر آشکارا ہے۔ ہلالی خنجر پرچم پر بنا جو خنجر کا نشان ہے، انگشت شہادت شہادت کی انگلی، سیف اللہ یہاں پر حضرت خالد بن ولید کو کہا گیا ہے۔ اللہ کی تلوار، سیف اللہ کا مطلب اللہ کی تلوار ہے اور حضرت خالد بن ولید جو صحابی تھے ان کا لقب ہے جو ایک کامیاب جنگجو تھے۔ پرتو کہتے ہیں عکس کو، فلک آسمان، آشکارا یعنی واضح اور نمایاں نظر آ رہا ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ حفیظ جلندری نے دو تلمیحات استعمال کیے اور اس کے ذریعے اپنے وطن اور اس کے پرچم کی عظمت بیان کی ہے کہ وہ انگشت شہادت کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا، یہ معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک کے اشارے سے سرزد ہوا۔ حفیظ جلندری نے یہ تلمیح بیان کر کے دراصل پاکستانی پرچم پر روشن پہلی رات کے خنجر نما چاند کا احترام و نمایاں کرنا چاہتے تھے۔ سیف اللہ سے مراد خالد بن ولید جو مسلمانوں کے بہت بڑے سپہ سالار تھے، ان کی بہادری کا عکس تلوار کی طرح آسمانوں پر نظر آتا ہے اور چاند کی صورت ہمارے علم پر موجود ہے۔ مطلب یہ ہے شاعر کا کہنے کا کہ یہ ماضی کے عظیم واقعات کا ترجمان ہمارا پرچم ہے جو اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ یہ عظمت کتنی بہادری اور حوصلے سے حاصل کی گئی۔ ہلالی خنجر قومی عطیہ ہے شہیدوں کا جو خود قربان ہو کر بھر گئے دامن نویدوں کا۔ عطیہ یعنی تحفہ، نویدوں کا خوشیوں سے دامن کو بھر دینا۔ یہاں پر بھی شاعر نے علامتی انداز میں پرچم کے چاند کو شہیدوں کا عطیہ کہا ہے اور اس کے لیے ہلالی خنجر کی علامت استعمال کی ہے، یعنی شہیدوں نے قربانیاں دے کر ہمیں یہ وطن دیا، وہ خود تو قربان ہو گئے لیکن ہمیں ایک آزاد مملکت دے گئے۔ جد و جہد آزادی تحریک پاکستان تک ہی محدود نہیں، بعد میں ہونے والی جنگیں بھی اس بات کی گواہ ہیں کہ ہمیں یہ آزادی کس قدر عزیز ہے، ہم کسی قیمت پر بھی اپنے وطن پر آنچ نہ آنے دیں گے۔ اور حفیظ جلندری بھی انہی شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ شہید اپنی جان کی قربانی کے عوض ہمیں آزادی کی جو خوشیاں دے گئے، ہم ان کی عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ حسین ابن علی کے اسوہ مردانہ کا پرچم، برائے شمع ملت سوزش پروانہ کا پرچم۔ حسین ابن علی یہاں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا، اسوہ مردانہ یعنی ان کی بہادری کا جو نمونہ ہے، شمع ملت ملت کی جو شمع روشن ہے، سوزش پروانہ پروانے کا جلنا۔ اس شعر میں جو ہے وہ حفیظ جلندری نے وطن سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حضرت امام حسین کا یہ جو ایک عظیم واقعہ ہے اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ جب حق و باطل کے درمیان ایک حد فاصل کھینچ گئی تھی، جو جذبہ ایمانی تھا اس کا زبردست مظاہرہ کر کے ہمیں کربلا کے واقعات میں سب کچھ نظر آتا ہے،
تو ہمارا یہ پرچم انہی عظمتوں کا ترجمان ہے۔ یعنی جس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور اپنے وطن کی شمع جو تھی وہ روشن کی، اسی طرح یہ ان کی بہادری کا جو ہے وہ نشان ہے۔ ہماری وہ شمع جو ہے دین اسلام کی جلتی رہے گی تا قیامت چلتی رہے گی۔ تو یہاں پر شاعر جو ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مثال دے کر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح ہمارے جو رہنما تھے، ایسی عظیم ہستیاں تھیں، انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس پرچم کو سربلند رکھا۔ محمد ابن قاسم کے صحاب جود کا پرچم، یہ طارق کا صلاح الدین کا محمود کا پرچم۔ محمد بن قاسم برِ صغیر پر جنہوں نے دین اسلام کا جھنڈا جو تھا وہ سربلند کیا، صحاب جود یعنی ان کی سخاوت کے جو بادل تھے۔ طارق بن زیاد فاتح اسپین صلاح الدین، یہ صلیبی جنگوں کے ہیرو جنہیں کہا جاتا ہے، اور محمود غزنوی جنہوں نے بتوں کو توڑ دیا تھا، پاش پاش کر دیا تھا۔ یہاں پر جو ہے یہ انہی عظیم رہنماؤں کی نشانی ہے، انہی سپہ سالاروں کی نشانی ہے جنہوں نے اپنی بہادری سے عظمت کے جھنڈے گاڑ کر حکومت کی، اور آج ہم انہی کی وجہ سے آزادی جیسی نعمت سے مالا مال ہیں۔ محمد بن قاسم نے جو تھا وہ برِ صغیر میں پہلے فاتح تھے اور راجہ داہر کو شکست دی تھی، اور ان کی یہ بہادری جو تھی وہ بے مثال و یکتا تھی۔ اسی طرح طارق بن زیاد نے کشتیاں جلانے کا حکم دیا تھا کہ ہم واپس لوٹ کر جانے والے نہیں ہیں۔ اسی طرح محمود غزنوی نے برِ صغیر پر 17 حملے کیے اور اپنی بہادری کا ثبوت دیا۔ تو یہ پرچم جو ہے وہ ان عظیم ہستیوں کی کامیابی ہے اور ان کی عظمت کا نشان ہے جو ہمارے وطن پر لہرا رہا ہے۔ یہ پرچم ہے نشاں عالم میں فتح و کامرانی کا، زمیں پر ابر رحمت ہے نوید آسمانی کا۔ یعنی اس وطن سے محبت جو ہے وہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح حفیظ جلندری بھی وطن سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک آزاد فضاؤں میں سانس لینے والے جانتے ہیں کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہماری کامیابی کی علامت ہمارا پرچم زمین پر رحمت کے بادلوں کا نشان ہے۔ اسے آسمانوں سے خوشخبری نازل ہونے کی علامت کے طور پر استعمال کیا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہے اور اس کی نعمت ہے جو ہمارے سروں پر رہے گی۔ یعنی پاکستان جو ہے وہ ایک ایسا خوش نصیب ملک ہے جسے اس کے پرچم کے سائے تلے لوگوں کو جینے کا موقع جو ہے وہ مل رہا ہے۔ یہ پرچم ہے روایات عظیم الشان کا پرچم، یہی پرچم ہے استقلال پاکستان کا پرچم۔ یعنی استقلال پاکستان، پاکستان کی ثابت قدمی کا یہ پرچم ہے۔ یعنی یہاں پر جو ہے وہ حفیظ جلندری کہتے ہیں کہ ماضی میں مسلمان جو دنیا پر حکومت کرتے رہے وہ صراط مستقیم پر چلتے ہوئے اپنی عظیم روایات کے حامل تھے۔ اخوت، بھائی چارہ، مساوات، پیار محبت کے جذبے ہماری روایات کا حصہ تھے، اور اسی سلسلے کی ایک کڑی ہماری وہ تحریک آزادی ہے جس کی خاطر برِ صغیر کے مسلمان متحد ہوئے اور انہوں نے ایک آزاد وطن جو تھا وہ حاصل کیا۔ آج اس وطن کی عظمت کی نشانی پاکستان کا پرچم مضبوطی اور استحکام کی علامت بن کر جو ہے وہ دنیا میں باوقار ہے۔ یعنی یہاں پر جو ہے وہ شاعر اپنے اس پرچم کو خراج عقیدت بھی پیش کرتے ہیں اور اپنے وطن سے محبت کا اظہار بھی جو ہے وہ کرتے ہیں کہ یہ پرچم ملک و قوم کے وجود کی دلیل ہے، اور پاکستانی پرچم جو ہے وہ ہماری خود مختاری کا نشان ہے۔ آزادی کی یہ نعمت عظیم قربانی اور جد و جہد سے نصیب ہوئی ہے۔